میں آئیں گے۔ ان تمام فتنوں کے مقابلے میں ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ جہاں بھی فتنے کا ذکر کیا پیارے رسول نے اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک مسلمان کو صبر اور شکر سے کام لینا ہے۔ صبر، اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو صبر سے کام لے، اور اس میں کامیابی پہنچ رہی ہے تب بھی صبر اور شکر سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کے ساتھ یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر رہا ہے۔ کچھ لوگ تو ہوں گے جو گناہگار ہوں گے، ان کی وجہ سے آ رہا ہے، تو ہم اگرچہ گناہگار نہیں پھر بھی صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ اور جو مقصد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے، لعلہم یرجعون، کی تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، ان کو مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں تواصی بالخیر کریں کہ بھائی توبہ استغفار کرو، اس سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو حضرت نوح کو حکم دیا کہ اپنی امت کو کہو کہ توبہ استغفار کریں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح نے کہا کہ اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، پھر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے، روزی کے دروازے اور باغیچوں کے دروازے سب کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آخر ہماری حالت ابتر اور بدتر سے بدتر کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ ہر ایک فرد کے سوچنے کا یہ موقع ہے، خاص طور پہ علماء جن کا منصب ہے ورثۃ الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ سوچیں، مل بیٹھیں اور ہر ایک اپنے ماتحتوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، خصوصی طور پر اختلاف اور لڑائی جھگڑا سے بچ کر کے ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کرنے کی بات ہو۔ اس کے علاوہ جتنے اللہ تعالیٰ جن کو طاقت دی ہے، جن کے ہاتھ میں حکومتیں دی ہیں، ان کے اوپر بھی یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ مل کر کے بیٹھیں، اتفاق کریں، یقیناً اسی اتفاق ہی میں خیر ہے۔ انسان کی عاجزی اور بیچارگی کا سب سے بڑا یقیناً یعنی دردناک نظارہ مستقبل سے ناواقفیت کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں کو نہیں معلوم تھا، اس نے احتیاطی تدبیر نہ کی، تو اس کو معذور سمجھا، لیکن پھر جب پیارے رسول نے ان سب کو بیان کر دیا تو پھر حقیقت میں ایک مسلمان کے لیے عذر نہیں رہ جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جائز راستے جو ہیں فتن سے متعلق، ان سے بچنے کے تمام طریقے اختیار کریں۔ اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی فتنوں کے مقاصد ہم مختصر کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے فتنوں کے مقاصد یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلاءات اور امتحانات کے آنے کے مقاصد یہی ہیں کہ لوگ لوٹیں، اگر اس کے باوجود بھی نہیں لوٹے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اور ہی سخت عذاب مسلط کرے گا، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کسی علاقے میں پورے طور پر ان کو ختم کر کے پھر دوسری قوم لے کے آئے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک دوسری حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول ہم جاہلیت میں تھے، کیا اس جاہلیت کی برائی کے بعد کوئی خیر آئے گی؟ پیارے رسول نے کہا جی ہاں، وہ خیر آ کر کے رہے گی، لیکن خیر خیر ہی ہوگا جس کو خیر القرون کہا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں اس خیر، انہوں نے پوچھا کہ کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ پیارے رسول نے فرمایا کہ جی ہاں، شر آئے گا، پھر دوسرا خیر آئے گا، لیکن اس میں شر کی ملاوٹ ہوگی۔ اس شر کی ملاوٹ کی تفسیر جو ہے علماء نے یہی کہا ہے کہ آپس میں عقائدی خرابی، سب سے ابن تیمیہ، اسی طرح فتح الباری میں ابن حجر وغیرہ نے اس عقائدی خرابی کو، جس کو دخن سے پیارے رسول فیہ دخن، یعنی اس میں شر کی ملاوٹ ہوگی، اس کی تعین کر کے پیارے رسول نے فرمایا، ائمہ نے بتایا کہ یہ امت میں اختلاف عقائد جس سے ڈراوا دیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، یہ شر سب سے زیادہ اہم اس میں رہا ہے۔ اس درمیان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ
اگر امت میں اختلاف ہو اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگیں تو پھر اس صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ اس صورت میں تمہیں تمام فرقوں سے الگ ہو کر کے اور کسی ایسی جگہ میں جا کر کے پناہ لینا ہے جہاں تم تمام فتنوں سے بچ کر کے، اور اگر درخت کی چھال بھی کھا کر کے تمہیں جینا پڑے تو وہاں جی کر کے موت تک جیتے رہو۔ کچھ ایسے فتنے بھی آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فتنہ اس میں حق واضح نہ ہو۔ لیکن اگر حق واضح ہے، ایک دو قومیں لڑ پڑیں، اس میں حق اگر واضح ہے تو حق کا ساتھ دینا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر دو قومیں لڑ پڑیں، دو مسلمان فرقے لڑ پڑیں تو ان میں صلح کی کوشش کرو، اور اگر صلح کرانے کے باوجود جس کے اوپر حق کا الزام کیا جائے حق کو نہ قبول کرے تو پھر اس کے خلاف سب مل کر کے لڑو۔ لیکن اگر فتنہ اس طرح کا ہو کہ جس میں حق اور باطل کا فرق نہ ہو تو پھر کسی فرقے کے ساتھ رہنا ضروری نہیں، جائز نہیں ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ تم کو دور ہو کر کے تمام فتنوں سے، جیسا کہ فرمایا ہے کہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تمام فرقوں سے دور ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے چھالیں کھاتے ہوئے۔ میں سب سے بڑے فتنے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت امت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اختلاف کا فتنہ ہے۔ امت میں اختلاف کا فتنہ جس کی خبر پیارے رسول نے پہلے سے دی، حضرت عرباض بن ساریہ کی روایت میں آپ نے سنا، آپ نے فرمایا، کہا کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ہم کو نصیحت کی، اور اتنی بڑی فصیح اور بلیغ نصیحت کی کہ ہمیں لگا کہ آپ ہمیں رخصت کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا کے آخری دن ہے۔ ہم نے طلب کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے نصیحت کوئی فرما دیجئے۔ پیارے رسول نے فرمایا، یہ حدیث امام صاحب نے بھی جمعہ میں پڑھی ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو علیکم السمع بالسمع والطاعہ، جو حاکم تمہارے اوپر مقرر ہو اس کی اطاعت کرو۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان حاکم ہو، اسلام پر عمل کرتا ہو، اسلام کے کام کرتا اور کراتا ہو، اسلام کے کام میں روڑا نہ ڈالتا ہو۔ ہاں اگر کبھی کچھ ظلم کر رہا ہو تب بھی اس کے خلاف تم آواز نہ اٹھاؤ۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، کوئی ضروری نہیں کہ وہ امام قریش کا ہی ہو، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر امامت یا خلافت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، حبشی غلام بھی اگر تمہارے اوپر مسلط ہو جائے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، یعنی خروج صحیح نہیں ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی حکومت ہے اس میں یقیناً اس حکومت کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اس میں بہت سے مسائل، بہت برے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ غلط انداز سے اس فتنے کو دور کرنے کے یقیناً یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے دین اور اللہ کے قانون پر کی حکومت نہ ہو اور اس کا نفاذ نہ ہو، لیکن اس کو جس طرح آج کل غلط انداز سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، طرح طرح کے دھماکے کیے جاتے ہیں، یہ چیز بھی ایک بہت بڑے فتنے کی ہے۔ اس فتنے میں ساتھ دینا غلط ہو جاتا ہے۔ اگر عام مسلمان امن میں ہیں اور حاکم وقت اگر اس طرح کا ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی امید نہیں کہ وہ ہمارے دین کی تنفیذ کرے گا یا یہ کہ ہمیں کچھ چھیڑتا بھی نہیں ہے، تو اس وقت اس قسم کے کام کر کے اور یہ گمان رکھنا کہ اس کے ذریعے سے ہم ان کو ہٹا دیں گے، یہ چیز بھی فتنے کی ہے۔ اس کا علماء نے واضح طور پر اعتراف کیا ہے۔ ہارون مامون کے زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کچھ تکلیف دی گئی، اور وہ خلق قرآن، فتنہ خلق قرآن ایک نکلا تھا جس کے ذریعے سے خاص طور پہ جو محدثین کرام تھے انہوں نے ان کے اس فتنے میں ان کو بہت کچھ ستایا گیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اور وہ کہنا چاہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کو جنہوں نے جان بوجھ کر کے اس قرآن کو مخلوق کہا ان کے کفر کا فتویٰ دیا، لیکن جو ایک جاہل بادشاہ یا خلیفہ تھا اس کو انہوں نے کفر کا اس کے اوپر فتویٰ ہرگز نہیں لگایا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ بہت کچھ ستایا گیا، اس میں بہت سے لوگوں کو قتل کیا گیا۔
تو